الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سعد بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ائتوا خيركم أو قال سيدكم وقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك وقال سعد أحكم في من تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حكمت بحكم الله أو قال حكمت بحكم الملك. مسئلہ چل رہا تھا کسی کی آمد پر اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، تو اس کی جو مختلف صورتیں تھیں کھڑے ہونے کی، مختلف شکلیں وہ تو بتلائی تھی، لیکن تعظیم کی غرض سے جو کھڑا ہوا جاتا ہے اس کے متعلق بتلایا تھا کہ اس سلسلے میں دونوں طرف جانے والے گئے ہیں. بعض حضرات اس کی ممانعت کے قائل ہیں کہ جائز نہیں ہے، اور بعض حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے جواز پر مستقل ایک رسالہ، اور علامہ ابن الحاج مالکی نے اس کی تردید کی ہے اور اس کی عدم جواز پر ان کا ایک مستقل رسالہ ہے. ویسے ہمارے ہاں راجح قول یہی ہے کہ اہل فضل و کمال کی تعظیم کے لیے اگر کوئی آدمی کھڑا ہو تو یہ جائز ہے، دو شرطوں کے ساتھ. اس کے دل میں یہ طلب نہ ہو کہ لوگ میرے واسطے کھڑے ہوں، اگر اس کے دل میں یہ طلب ہے تو جائز نہیں. دوسرا، کھڑا ہونے والا اپنے جذبہ قلب اور داعیہ قلب کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے، دکھلانے کے لیے یا تملق اور چاپلوسی کے لیے کھڑا ہو، ورنہ جائز. یہ دو شرطیں اگر ہیں تو اس کی اجازت ہے. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ اگلی مجلس میں آ چکا، باب قیام الرجل لاخیہ، آدمی کا اپنے بھائی کے لیے کھڑا ہونا، تو اس میں ایک تو کسی کی آمد پر جو ہے اس کی آمد کی وجہ سے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے استقبال کے طور پر کھڑا ہونا، تعظیم نہیں. اس کی تو بالاتفاق اجازت ہے، مستحب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یا کسی کو کوئی جو ہے نعمت ملی ہے اور اس کی آمد پر اس نعمت پر اس کو مبارکباد دینے کے لیے کھڑا ہونا،
تو یہ بھی مستحب ہے۔ اور کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے، تکلیف میں گرفتار ہے، تو اس کی تسلی اور تعزیت کے لیے کھڑا ہونا یہ بھی مستحب ہے۔ بہرحال یہاں جو روایت لائے ہیں، اسی روایت سے استدلال کیا ہے ان لوگوں نے جو تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کے جواز کے قائل ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ناسا نزلوا علی حکم سعد بن معاذ، کچھ لوگ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر آمادہ اور راضی ہوئے۔ یہ واقعہ غزوہ احزاب کے بعد کا ہے۔ غزوہ احزاب جس کا نام غزوہ خندق بھی ہے، جس میں مشرکین یہود نے متحدہ محاذ بنا کر مسلمانوں کے خلاف حملہ کیا تھا، اور ان کا ایک بڑا لشکر اسی ارادے سے آیا تھا کہ مسلمانوں کو بے خبن سے اکھاڑ کر ختم کریں۔ اور اس سلسلے میں یہودیوں نے بڑا زور لگایا تھا۔ قبیلہ بنو نذیر کو جب مدینہ منورہ سے ان کی شرارتوں کے بعد وہاں سے جلا وطن کیا گیا، تو اس کے بعد ان کے بہت سارے لوگ خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ اس میں حوی بن اخطب تھا، سلام بن ابی الحقیق اور بھی دوسرے لوگ۔ یہ لوگ وہاں جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ان کو اچھا موقع ملا، اور اس کے بعد ان کا ایک وفد وہاں مکہ مکرمہ مشرکین کے پاس گیا اور ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے واسطے آمادہ کیا کہ ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مکہ مکرمہ کے آس پاس غطفان کے جو قبائل آباد تھے ان کو بھی باقاعدہ مال کا لالچ دے کر کہ ہمارے یہاں خیبر میں جو کھجوروں کی پیداوار ہے اس کا آدھا حصہ سالانہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اس طرح ان کو بھی تیار کیا، اور ایک بڑا لشکر 12 یا 15 ہزار کا جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے، جس میں مکہ کے 4000 تھے، باقی اطراف کے قبائل تھے، مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی، حضرات صحابہ سے مشورہ کر کے مدینہ منورہ کے آس پاس آپ نے خندق کھدوائی تاکہ یہ لوگ اندر نہ آ سکیں۔ اسی موقع پر مدینہ کے اندر کے حصے میں یہود کا ایک دوسرا قبیلہ، قبیلہ بنو قریظہ، جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، وہ آباد تھا۔ تو جب یہ لشکر آیا مشرکین اور غطفان اور خیبر اور بنو نذیر کے یہودیوں کا، تو بنو نذیر کا جو سردار حوی بن اخطب تھا وہ بنو قریظہ کے قلعے میں پہنچا، وہاں گیا ان کے سردار کعب بن اسد کو اپنا ساتھ دینے کے لیے آمادہ کرنے کے واسطے کہ تم بھی ہمارا ساتھ دو۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے جب اس کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے قلعے کے دروازے بند کر دیے، اور اس کے بعد اس نے کھٹکھٹایا اور ان کو بہت آمادہ کیا، ترغیب دی کہ میں ہمیشہ کی عزت کا سامان لے کر تمہارے واسطے آیا ہوں۔ تو کعب بن اسد نے کہا نہیں، تو ہمیشہ کی رسوائی کا سامان لے کر کے آیا ہے۔ کہا کہ میں مشرکین مکہ کے تمام سرداروں اور وہاں کے لشکر کو اور بنو غطفان کے سرداروں کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ کعب بن اسد نے کہا کہ یہ ایسا بادل ہے جو کڑکتا اور گرجتا ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے۔ بہرحال اس نے بہت سبز باغ دکھائے حوی بن اخطب نے، اور بہت آڑ دلایا، یہاں تک کہ یہ کعبے میں مالک اس کے جھانسے میں آ گیا، اور ایک شرط کے ساتھ کہ تو بھی ہمارے ساتھ ہمارے قلعے میں آئے گا، تب میں ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ چنانچہ
اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے یہ شرط مان لی اور وہ خود بھی بنو قریظہ کے قلعے میں آ گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے بنو قریظہ نے مسلمانوں، حالانکہ کعب بن اسد نے کہا تھا کہ ہم نے آج تک مسلمانوں کی طرف سے عہد کی خلاف ورزی نہیں دیکھی، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم اس کو توڑنا نہیں چاہتے، لیکن بہرحال اس نے بہت ورغلایا اور وہ آمادہ ہو گیا۔ اب معاہدہ توڑ دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ چاروں طرف سے حملہ تھا، آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ پر جو ہے بڑا اس کی فکر سوار ہوا۔ آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ ان سرداران انصار کو بھیجا معلوم کرنے کے لیے۔ وہاں گئے کہ دیکھا کہ بالکل عہد شکنی کے آثار نظر آتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ تو میں بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوئی۔ عہد یاد دلایا کہ کون سا معاہدہ، کیسی بات، یہ بنو قریظہ کے سردار نے یہ کہا۔ بہرحال اس کے بعد تو یہ ہوا کہ یہ لشکر جو آیا تھا مکہ مکرمہ سے وہ خائب و خاسر شکست خوردہ ہو کر واپس گیا، اور یہ بنو نذیر کے یہودی بھی جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی خیبر چلے گئے۔ اب یہ بنو قریظہ اکیلے رہ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق سے واپس لوٹے ہیں تو گھر آ کر آپ نے اپنے ہتھیار اتار کر غسل کا ارادہ فرمایا۔ حضرت جبریل نے آ کر کے کہا آپ ہتھیار کہاں اتارتے ہیں؟ ابھی فرشتوں نے نہیں اتارے، ابھی ان کی خبر لو، بنو قریظہ کی ان غداروں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کہ میرے ساتھی تھکے ہوئے ہیں۔ کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے، میں جاتا ہوں ان کو جھنجھوڑتا ہوں، آپ آئیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگ عصر کی نماز وہیں جا کر کے پڑھیں، مطلب ہے کہ جلدی سے پہنچو وہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا، وہ آگے روانہ ہوئے، مسلمانوں کا لشکر بھی روانہ ہوا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے، ان کا محاصرہ کیا۔ جب مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچا ہے تو یہ کعب بن اسد اور دوسرے یہودیوں نے کھلم کھلی گالیاں دی مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخیاں کی۔ بہرحال محاصرہ ہوا، اور بعض روایتوں میں ہے 25 دن کے اس محاصرے کے بعد انہوں نے محسوس کیا بنو قریظہ نے کہ اب ہمارے لیے سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں، سرنڈر ہو جائیں، اور کوئی جو ہے چارہ کار نہیں۔ تو پہلے تو اس نے اپنے اس کو کعب بن اسد جو تھا اس کا سردار، اس نے جمع کیا بنو قریظہ کو، اور جمع کر کے کہا کہ دیکھو 3 باتیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرو۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے توریت میں جس نبی آخر الزمان کی بشارت سنائی گئی ہے وہی ہے، اس لیے میں تم کو یہ کہتا ہوں ان پر ایمان لے آؤ، ہماری جان مال بچے سب بچ جائیں گے اور آخرت کی کامیابی بھی ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ان پر ایمان نہیں لاتے، اپنا دین نہیں چھوڑتے۔ کہا اچھا یہ نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیں ہم، اور اس کے بعد بےجگری کے ساتھ تلوار نکال کر کے ان پر حملہ کر دیں، اگر مر گئے تو عورتوں بچوں کا غم نہیں ہوگا، اور اگر کامیاب ہوئے تو عورتیں تو مل جائے گی، شادی کریں گے، بچے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ان بچوں نے اور عورتوں نے کیا قصور کیا ہے، ان کو ہم کچھ نہیں کرتے، یہ بھی نہیں مانا۔ تیسرا کہا کہ دیکھو آج سنیچر کی شب ہے، کہ مسلمان شاید یوں سمجھتے ہیں کہ ہم سنیچر کی شب میں اور سنیچر میں کچھ کرتے نہیں، اس لیے آج وہ مطمئن ہو کر بیٹھے ہوں گے، ان کو یہ خیال بھی نہیں ہوگا کہ ہماری طرف سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے اگر تم تیار ہو جاؤ ہم اچانک ان پر حملہ کر دیں۔ ہو سکتا ہے ہم کہا سنیچر کی تعظیم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ سب سور اور بندر بنائے گئے، ہم یہ بھی نہیں کریں۔ تو اب تو پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو۔ چنانچہ اس نے جو ہے کہلوایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ آپ جو فیصلہ ہمارے لیے کریں ہمیں منظور ہے۔ اس موقع پر انصار کا قبیلہ قبیلہ اوس جن کے یہ حلیف تھے، اس سے پہلے دیکھو یہود کے 2 قبائل مدینہ میں آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور انصار کے مشرکین کے اس زمانے میں ابھی اسلام کے آنے سے پہلے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تو یہ بنو نذیر کے ساتھ خزرج کا معاہدہ تھا، وہ ان کے حلیف تھے،
اور اوس کے ساتھ بنو قریظہ کا معاہدہ تھا، وہ ان کے حلیف تھے۔ تو یہ بنو قریظہ کے اس واقعے سے پہلے بنو نذیر کا واقعہ پیش آ چکا تھا، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارادہ بنو نذیر کو بھی جو ہے ان کے جو لڑاکو مرد تھے ان کو قتل کرنے کا تھا، لیکن اوس قبیلہ خزرج کی سفارش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ خالی جلا وطن کر دیا، اب سب چھوڑ چھاڑ کے جلا وطن ہو جاؤ۔ تو اب یہ جب موقع آیا بنو قریظہ کا، تو قبیلہ اوس کے لوگ آگے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے بنو نذیر کے سلسلے میں ہمارے بھائی بنو خزرج کی سفارش مان لی تھی، آپ یہ ہمارے حلیف ہیں بنو قریظہ، ان کے معاملے میں آپ ہماری بات مانیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تمہارے ہی میں سے ایک آدمی کو، تمہارے سردار کو اگر اس کا فیصلہ سونپوں تو تم راضی ہو؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے سردار، اور مشرکین کے معاملے میں وہ بڑے متشدد تھے دشمنوں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس کے لوگوں سے یوں کہا کہ اگر تمہارے سردار کو اس کا فیصلہ سنتا تیار ہے، وہ جو فیصلہ کرے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خندق کے موقع پر ایک تیر لگا تھا، اور اس کی وجہ سے کافی خون بہہ گیا تھا۔ اسی علاج معالجے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ مسجد نبوی کے اندر ایک خیمہ لگا کر اس میں ٹھہرایا تھا، تاکہ ان کی اچھی طرح عیادت اور خبر گیری ہو سکے۔ اب ادھر جب بنو قریظہ کے محاصرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر تشریف لے گئے تھے، جب یہ بات طے ہو گئی کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ منظور ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو وہاں سے بلوایا۔ وہ تو مسجد بیمار سے ایک گدھے پر سوار کر کے لائے گئے ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بنو قریظہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا تھا، وہیں وقتی طور پر ہنگامی طور پر نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ متعین کی گئی تھی، وہ ٹیمپرری مسجد تھی، وہ وہاں ان کو لایا گیا۔ جب وہ قریب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اوس کے لوگوں سے کہا، قوموا الی سیدکم یا قوموا ایتوا لسیدکم، تمہارے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کا حکم دیا، اسی سے گویا تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کے جواز پر استدلال کیا گیا ہے۔ اسی روایت کو یہاں امام بخاری لائے ہیں کہ جب کچھ لوگ یعنی قبیلہ بنو قریظہ کے لوگ حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر آمادہ اور تیار ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ تب وہ گدھے پر سوار ہو کر تشریف لے آئے، پر جب وہاں بنائی گئی مسجد کے قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس سے کہا، ایتوا خیرکم، یا دوسری روایت بخاری شریف کی ہے، قوموا لسیدکم، تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر جب وہ آ گئے اپنے پاس بٹھایا حضور نے اور فرمایا، یا سعد ان ہؤلاء نزلوا علی حکمک، اے سعد یہ لوگ یعنی بنو قریظہ کے لوگ آپ کے فیصلے کے اوپر راضی اور آمادہ ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ان پر نافذ کیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت سعد سے حضور نے فرمایا، ان کے سلسلے میں آپ فیصلہ کیجئے۔ حضرت سعد نے عرض کیا، میرا فیصلہ سب پر نافذ ہوگا؟ کہاں سب پر، آپ پر بھی، کہاں میرے اوپر بھی، یعنی مطلب جو آپ فیصلہ کریں گے وہ میں بھی مانوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر حضرت سعد نے فیصلہ کیا کیا، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جو مرد ہیں جو جنگ میں شرکت کی صلاحیت رکھتے ہیں ان سب کو قتل کیا جائے، اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کیا جائے، اور ان کے مالوں کو مسلمان میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ جب فیصلہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت بحکم اللہ، اللہ کے یہاں جو فیصلہ تھا، اللہ کو جو فیصلہ پسند ہے وہی تم نے کیا۔ بعض روایتوں میں حکمت بحکم الملک، بادشاہ یعنی اللہ ہی کے حکم کے مطابق تم نے فیصلہ کیا، اور اسی کے مطابق ان کے لڑاکو مردوں کو گرفتار کر کے لایا گیا، جن کی تعداد کے سلسلے میں اختلاف ہے،
بعض میں 400، بعض میں 500، 600 اور بعض نے 800 اور 900 کے درمیان بتلایا ہے، اور وہ سب لا کر کے قید کیے گئے اور پھر ان کو جو ہے قتل کیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر فروخت کیا گیا۔ بہرحال مسئلے کے سلسلے میں اس سے انہوں نے استدلال کیا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمہ عن عبید بن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما كان شخص احب الیہم رؤیۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكانوا اذا رأوه لم يقوموا الیہ لما يعلمون من کراہیتہ لذلك۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے زیادہ کوئی شخصیت حضرات صحابہ کی نگاہوں میں محبوب نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جب حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا جب دیکھتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ لما یعلمون من کراہیتہ لذلک، اس لیے کہ صحابہ کو جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں، تو گویا اپنا جی چاہنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے گویا وہ کھڑے ہوتے نہیں تھے۔ تو بہرحال یا اس سے وہ بعض حضرات استدلال کرتے ہیں جو عدم جواز کے قائل ہیں، لیکن جیسا کہ بتلایا کہ اس سے نبی کریم صحابہ کا کھڑا نہ ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتے ہوئے ہے۔ حدثنا محمد بن الحكم قال اخبرنا النضر وقال حدثنا اسرائيل وقال اخبرنا ميسرة بن حبيب قال اخبرني الملحان بن عمرو قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ بات اور گفتگو کے اعتبار سے اور بیٹھنے کے اعتبار سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے ایسے ہی وہ بھی بیٹھتی تھیں، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے ہو بہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح گفتگو کرتی تھی، بہت زیادہ مشابہ۔ قالت وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآها قد اقبلت رحب بها ثم قام الیها فقبلها ثم اخذ بیدها فجاء بها حتى یجلسها فی مکانه۔ اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی تھی آپ کے گھر پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو آپ ان کا استقبال کرتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے، اور آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بس یہاں تو وہ کھڑے ہونے کو ثابت کرنا وہ جو خوشی اور مسرت میں جیسا کہ بتلایا تھا، اور ان کو بوسہ دیتے تھے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ چلا کر لاتے تھے، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہاں ان کو بٹھاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکانت اذا اتاها النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحبت به ثم قامت الیہ فقبلته وانها دخلت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی ایسا ہی معاملہ کرتی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھتی تو جو ہے استقبال خوش آمدید کہتی، کھڑی ہو جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتی پیشانی پر، اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر لا کر اپنے یہاں بٹھاتی۔ یہ حضرت فاطمہ کا بھی یہی معاملہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت محبت تھی۔ روایتوں میں ہے کہ کہیں سفر بھی ہوتا تھا تو سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے تھے، اور سفر سے جب واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے تھے۔ وَأَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي مَرْضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فرحب وقبلها۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ آئی تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا اور ان کو بوسہ دیا۔ وَأَصَرَّ إِلَيْهَا، اور کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سرگوشی کے انداز میں چپکے سے کان میں کوئی بات فرمائی۔ فبکت، یہ حضرت فاطمہ جو بھی بات ہوئی ہو یہ سن کر روئی۔ ثم اصر الیہا، پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رازدارانہ انداز میں پھر گفتگو کی۔ فضحکت، وہ ہنسی۔ فقلت للنساء ان كنت لا ارى ان لهذه المرأة فضلا على النساء فاذا هي من النساء۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کا یہ رویہ دیکھ کر کہ پہلے روئی پھر ہنسی، تو میں نے دوسری عورتوں سے کہا کہ میں ان کے متعلق سمجھتی تھی کہ یہ ان کو دوسری عورتوں پر بڑی فوقیت حاصل ہے، دوسری روایتوں میں ہے میں تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ سب عورتوں میں سب سے زیادہ سمجھدار عقل مند ہے، لیکن یہ بھی عورتوں جیسی معلوم ہوتی ہے، یعنی وہ جو روئی اور ہنسی یہ دونوں کام ایک ساتھ کیسے؟ اس پر حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے یہ کہا عورتوں سے۔ بینما ہی تب کی اذا ہی تضحک، یہ کیا ابھی رو رہی تھی ابھی ہنس رہی ہے؟ کسی آدمی کو روتا اور ہنستا ہوا دونوں دیکھے تو ایسا ہی تاثر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی میرے دل میں بھی یہی آیا، میں نے عورتوں سے کہا کہ میں تو آج تک یہی سمجھتی تھی، لیکن یہ تو کچھ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ خیر فسال تو ماں قال لک، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پھر بعد میں ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا؟ قالت انی اذا لبدرۃ، کہا کہ میں اگر بتلا دوں تو گویا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کھولنے والی سمجھی جاؤں گی، آپ کا راز بتلانے والی سمجھی جاؤں گی، میں نہیں بتلا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ فلما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس کے بعد پھر انہوں نے بتلایا۔ فقالت اصر الی فقال انی میت، کہا پہلی مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرگوشی کے انداز میں مجھ سے بات فرمائی، اس میں دراصل یہ فرمایا تھا کہ ہر سال جبریل آ کر قرآن کا دور کرتے ہیں ایک دور، اس سال 2 دور کیے، جس سے میں یوں سمجھتا ہوں کہ اب میرا انتقال ہونے والا ہے۔ کہا میں یہ سن کر روئی۔ ثم اصر الیہ، مجھے روتا ہوا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرا کام دوبارہ سرگوشی کے انداز میں فرمایا کہ فقال انک اول اہلی بی لحوقا، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر تم ملو گے، یعنی تمہاری موت سب سے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، بلکہ حضور کے انتقال ہی سے وہ غم ان کو لاحق ہوا کہ وہ بیمار ہو گئی بستر مرض پر، اور بیمار ہی رہیں اور اسی بیماری میں انتقال ہوا۔ کہا جب حضور نے یہ فرمایا کہ میرے گھر کے لوگوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی تو میں خوش ہوئی اور ہنسی اور مجھے یہ اچھا لگا۔ بہرحال یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی آمد پر کھڑا ہو جانا اور حضور کی آمد پر ان کا کھڑا ہو جانا یہ دراصل خوشی اور مسرت اور استقبال کے لیے تھا، تو جیسا کہ بتلا دیا تھا کہ اگر اس غرض سے ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے، درست ہے۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ آپ پہلی بارش میں نہ آیا کرتے تھے، تو اس سے مراد پہلے دن کی بارش ہے یا پہلے چند دنوں میں جو بارش گرتی ہے وہ مراد ہے؟ تو شروع کی بارش، اس میں مطلب یہ ہے کہ پانی کپڑا ہٹا کر اس پانی کو اپنے جسم سے لگنے دیتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ یہ تازہ آیا ہوا ہے وہاں سے۔ انڈے کے باہر کا حصہ زیادہ فائدہ کرتی ہے اندر کا حصہ؟ اسلام اس کے بارے میں، اسلام ایسی چیزوں سے بحث نہیں کرتا، اور یہ بھی مفتی کا کام نہیں، کسی حکیم سے پوچھو، اس طرح کے سوالات نہیں کیے جاتے۔ نام کے مطابق پینتھر
انگوٹھی میں بنا کر پہن سکتے ہیں، پتھر یعنی کیا مطلب؟ اپنا نام گندا کروا کر گنجائش ہے۔ حرام مال سے اللہ مجھے بچائے، دعا کریں اللہ تعالیٰ روزی اللہ اگر کوئی دنیاوی کام سے کہیں گیا، مثلا ٹیوشن وغیرہ، اور وہ ٹوپی نہ پہنے تو یہ ٹوپی نہ پہننا اس کے لیے جائز ہے؟ ویسے ٹوپی نہ پہننے کی گنجائش تو ہے، کسی وجہ سے نہ پہنے، البتہ اس کو آداب میں شمار کیا گیا ہے۔ وندے ماترم، جن گن من وغیرہ گانا جائز ہے۔ وندے ماترم کے متعلق عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے، اس لیے کہ اس میں جو ہے یہ زمین ہی کو معبود قرار دیا گیا ہے۔ کھانا کھاتے وقت بیٹھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دو زانو پیچھے دونوں پاؤں کو بچھا کر بیٹھے، یا ایک پاؤں بچھا کر اور ایک پاؤں کھڑا کر کے، یا دونوں پاؤں کھڑے کر کے بھی بیٹھ سکتے۔ ایک صاحب نے ایک مدرسے میں اپنا ٹی وی دے دیا کہ اس کو بیچ کر پیسے مدرسے میں کتابیں وغیرہ کے لیے استعمال میں لے لینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ تو بیچنا ہی جائز ہے، اس کو تو توڑنا ہے۔ پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ جس دکان سے خریدا گیا ہے وہ اگر واپس کر لے کر پیسہ دے واپس تو ٹھیک ہے، ورنہ بیچنا تو کسی حال میں درست نہیں ہے۔ صدقہ جو آدمی دینے زکات لیتا ہو دینے دے سکا، وہ صدقہ اگر واجب ہے تو اسی کو دیا جائے گا جو مستحق زکات ہے، اور نفل کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ صدقانی نیت کریں بکرانوں صدقوں کے مرگیروں صدقوں دے شکائے، وہ بھی دیا جا سکتا، صدقہ زندہ چیز کا بھی دے سکتے ہیں صدقہ۔ بیمہ کسی چیز کا بھی درست نہیں ہے بھائی، کسی کوئی مجبوری قانونی ہو تو بات دوسری ہے۔ کوئی چھوکری ساتھ فون پر بات کر بھی جائز ہے، جو تیری ساتھ منگنی تو جائز نہیں ہے۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور دیتا ہے، وہ ایک گھڑی اثر بعد مغرب سے 20 منٹ پہلے ہوتی ہے۔ یہ میسیج دینی معلومات کی طرف سے آیا تھا کہ یہ صحیح ہے۔ بہت سی مرتبہ میسیج میں یا حدیث کے بعد احمد لکھا ہوا ہوتا ہے، کیا یہ کوئی کتاب ہے؟ احمد، مسند احمد، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا جو ذخیرہ جمع کیا گیا ہے اس کو مسند احمد۔ ویسے وہ اس گھڑی کے متعلق جو کئی قول ہیں، کئی باتیں، ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ عصر و مغرب کے درمیان ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غروب سے کچھ وقت پہلے جو ہے وہ مشغول ہو جاتی تھی دعا میں۔ صدقانی نیت کریے جو روپیہ غریبوں نے یا مدرسہ میں یتیم خانہ میں دیوا ماں ہے تو روپیہ دیتی وقت صدقانی نیت ساتھ مرحوموں ماں باپ نہ اشارے ثواب نے نیت کری شکائے، એટલે کہ بے نیت ایک ساتھ ہے تو وہ تو صدقہ جو دیں گے تو اس کا ثواب ملے گا نا، تو اسی ثواب کو بخشنے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اس میں دو نیت کا وہ ایک ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق سعادت عطا فرما۔ اے اللہ
تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکل پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی خیر اے اللہ تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔